السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم سیرت النبی کی کلاس میں اپنا اگلا سیشن کریں گے کہ داس کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم و الم سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے انہیں تکلیف تھی کہ وہ اتنی دور سفر کر کے بھی آئے اور کسی نے سوائے اداس کے کوئی مسلمان بھی نہیں ہوا۔ جب کرنے منازل پر پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں جبرائیل امین تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو بلند کیا تو جبرائیل امین نے آپ کو پکارا اور عرض کیا، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں جو لفظ آیا نا وہ دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک پہاڑ ہے ابو القیس اور دوسرا اس کے سامنے، یعنی ان دو پہاڑوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا صبر ہی تھا کہ ان کی اگلی نسلوں سے محمد بن قاسم جیسے لوگ نکلے اور آ کر انہوں نے سندھ تک کو فتح کر دیا۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جو غم تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی۔ ایک وادی تھی نخلا، وہاں جب آپ رکے اور آپ نے قیام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے غم کو مزید کم کرنے کے لیے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اس حالت میں گئے کہ یہ ایمان لا چکے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوا کہ جنات نے قرآن سنا ہے اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی نازل کی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی کہ کوئی بات نہیں، انسان اگر ایمان نہیں لائے تو فی الحال جن تو لے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی آبادی کو، اپنے لوگوں کو آخرت سے بچانے کا سوچ لیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کشادگی اور فراغی کی امید تھی، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کو پسند کیا۔ مکہ کے قریب پہنچے تو غار حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، لیکن اخنس نے معذرت کر لی۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا اور انہیں بھی یہی کہا کہ مجھے پناہ دی جائے، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، اور یہ جو مطعم تھا نا، یہ مطعم کا جو دادا تھا نوفل بن عبد مناف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے ہاشم بن عبد مناف، ان کا بھائی تھا، اور جو عبد مناف قبیلہ تھا وہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی، لہٰذا مطعم نے جواب میں ہاں کہہ دیا۔ اس نے خود بھی آیا وہ، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لیا، ہتھیار لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں آپ نوٹ کریے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں اور سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے سفر کرنے والا بنائے۔ ہم تو سفر سے واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے اتنے تھکے ہوئے ہیں، آج نماز رہنے دیتے ہیں، آج جمع کر لیں گے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی پہلے گھر نہیں گئے، آتے ہی پہلے آرام کرنے نہیں گئے، نہیں یہ نہیں کہا میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں پھر جب نمازیں اکٹھی کر لوں گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کر دیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا، یعنی کہ اب قریش کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر اتنا بڑا سردار ان کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، اب وہ پیچھے ہو گئے۔ لیکن پیچھے ہونے وہ مطلب اپنی 10 درازیوں سے پیچھے ہوئے
انہوں نے جو ذہنی تناؤ تھا نا اسے ختم نہیں کیا۔ مشرکین کیا کرتے، وہ کوشش کرتے عاجز کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں جو انات تھا، اس انات کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے۔ مختلف اوقات میں انہوں نے مختلف مطالبات کیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سارے کے سارے مسجد حرام میں جمع ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ آپ کی قوم کے جو اشراف ہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ جو سرداران قریش ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی جلدی تشریف لائے تو انہوں نے کہا، آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ اور ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ پیغمبروں کی یہ شاید خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں معجزات لے آئیں۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ معجزات کا لانا پیغمبروں کی اپنی قدرت ہے، عام لوگ یہ قدرت نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کے لیے یہ چیز خاص کر دی، اسی لیے وہ بار بار مطالبے کرتے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دیتے کہ آپ ایسا کریں، آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یا آپ ان پہاڑوں کو کہیں اور لے کر چلے جائیں، یا اچھا ایسے نہیں کرتے تو اس راستے کو ہموار کر دیں، ہماری زمین کو بدل دیں، اس زمین میں نہریں جاری کر دیں، اچھا یہ سارے نہیں کر سکتے تو چلو جو ہمارے باپ دادا گزر چکے، آپ جو کہتے ہیں اللہ انہیں زندہ کرے گا، تو چلیں انہیں زندہ کر کے دکھائیں تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہ مطالبات سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ان کے ان مطالبات کو کوڈ کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کریں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کے باغات ہوں جس کے درمیان آپ نہریں بہائیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو تو تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ انہوں نے جب یہ مطالبے کیے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کی مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشیں پوری کر دیں گے تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا واقسموا باللہ، یہ تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جہد ایمانہم، یہ لے آئیں گے ایمان، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، انہوں نے صحیح بھرپور طریقے سے قسمیں کھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی قسم کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ پورا کر دیا جائے، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ یہ شاید مسلمان ہو جائیں۔ اس پر جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ ایک بات کو چنیں، جو یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں انہیں اس مطالبے کو پورا کر کے دکھا دیا جائے گا، پہاڑ کہیں گے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، نہریں جاری کر دی جائیں گی، جو کہیں گے پورا کیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی کفر کرے گا تو انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اگر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھولا جائے گا تو پھر انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہیں دکھائی جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیے گئے آپ دونوں میں سے ایک چیز چوز کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے، میری امت کو عذابوں سے بچایا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کیا تو ان کی تجاویز کا جواب اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کہا آپ انہیں کہیں، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی، میرا رب تو پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسول، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر الرسول ہوں، مطلب یہ کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، معجزات دکھانے پر میں قادر نہیں ہوں، خوارق دکھانے پر میں قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک نہیں، میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، لہٰذا مجھے معجزات دکھانے کی قدرت نہیں۔ ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے
پاس وحی آتی ہے اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، لہٰذا جو نشانیاں تم لوگ مجھ سے طلب کرتے ہو نہ ہی وہ میرے ہاتھ میں ہیں اور نہ میرے اختیار میں ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے معاملات اللہ ہی کی طرف ہیں۔ وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر کر دے اور ان کے ذریعے تمہارے دلوں میں تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر وہ چاہے تو انہیں مؤخر کر دے، اور تم لوگوں کی بہتری و مصلحت بہرحال اسی میں ہے، یعنی کہ معجزے نہ آئیں اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں، یعنی انبیاء رسول خوارق اور معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء اور رسول کی تکریم اور تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے معجزات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اگر ان کو یہ ساری چیزیں دکھا بھی دی جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اور اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسی آیات نازل کی کہ یہ دکھانے کو میں نشانیاں دکھا دوں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور اس کے بعد کچھ معجزات ظاہر بھی ہوئے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا معجزہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری فرمایا، وہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ نے کہا باقی جو مرضی انہیں دکھا دیا جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باعمل امتی بنائے، ہمیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔